السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی عجیب، غریب اور ناقابل فراموش سچا واقعہ سناؤں گی۔ یہ واقعہ 10 اکتوبر 2000 کا ہے۔ مجھے ریاضی کی کتاب کی ضرورت تھی جو کہ میرے پاس نہیں تھی۔ اگلے دن میرے ریاضی کا ٹیسٹ تھا۔ میں نے امی سے اجازت لی اور اپنے دوست کے گھر چلا گیا تھا کہ اس سے کتاب لے آؤں۔ اس کا گھر میرے گھر سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تقریباً میں شام کے 7 بجے اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو وہ خود بھی تیار ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا تیاری تو مجھے بھی کرنی ہے، تم بھی یہی تیاری کر لو۔ لہٰذا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر تیاری کرنے لگا۔ تیاری کرتے وقت پتہ نہیں چلا اور رات کے 12 بج چکے۔ میں نے اپنے دوست سے گھر جانے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا ٹائم کافی ہو گیا ہے، اس لیے تم صبح چلے جانا۔ میں نے اصرار کیا کہ میری امی میرے بغیر نہیں سوتی، اس لیے مجھے گھر جانا ہوگا۔ ابھی میں نے 1 کلو کا فاصلہ طے ہی کیا تھا کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ جب میں اس جگہ گیا تو وہاں ایک خوبصورت بچہ رو رہا تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ بچہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے۔ مجھے بچے پر بہت ترس بھی آیا۔ میں نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بچے کا وزن بہت بھاری ہو گیا تو میں نے اس بچے کو نیچے پھینکا۔ جب میں نے اس کو نیچے پھینکا تو اس نے شکلیں بدلنا شروع کر دی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور میں نے اسے نیچے پھینک دیا۔ اور جب میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور زور زور سے پڑھنے لگا تو پیچھے سے آواز آئی کہ تم پہلے شخص ہو جو مجھ سے بچ کر نکلے ہو، میں کامیاب ہو گئے ہو۔ جب میں گھر پہنچا تو بے ہوش ہو گیا۔ مجھے 3 دن تک ہوش نہ آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں موجود تھا اور بہت خوفزدہ تھا۔ میرے چچا کا بیٹا جس کا نام عارف ہے، ضلع کرک میں پک اپ میں سواریاں لینا اور جانے کا کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ مجھے کچھ سواریاں لے کر کوہاٹ پہنچا اور ان سواریوں کو کوہاٹ چھوڑ کر واپس آ رہا تھا کہ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ راستے میں ایک اسپیڈ بریکر آنے پر اس گاڑی نے اسپیڈ ذرا آہستہ کی تو پیچھے پائیدان پر 2 سفید کپڑوں والے آدمی چڑھ گئے۔ اس نے جب سامنے والے شیشے میں ان کو دیکھا تو گاڑی کو تیز کر دیا، لیکن گاڑی اسپیڈ مارتی ہی نہیں تھی، ایسے چل رہی تھی جیسے چونٹی۔ یہ دیکھ کر اس کے اوزان کھتا ہو گئے۔ اس نے گاڑی کے شیشے بند کر دیے اور ٹیپ ریکارڈر اونچی آواز میں لگا دیا۔ تقریباً 15-20 منٹ تک وہ پیچھے کھڑے رہے، پھر ایک چوک پر اتر گئے۔ جیسے ہی وہ اترے گاڑی نے اتنی رفتار تیز پکڑی کہ وہ ایکسیڈنٹ ہونے سے بال بال بچ پڑی۔ پھر اس نے گاڑی کو اتنی تیز چلایا جتنی چلا سکتا تھا۔ گھر آیا تو آتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب آیا تو اس نے ہمیں سارا واقعہ سنایا۔ اس دن کے بعد نہ تو وہ رات کو کوئی سواریاں لاتا ہے اور نہ ہی لے جاتا ہے، بلکہ اس راستے پر جاتا ہی نہیں۔ خوبصورت عورت۔ یہ واقعہ 1992 کا ہے، جب میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ تحصیل دینہ پور کے ایک گاؤں جمال میں رہتا تھا۔ میرے 3 بہترین دوست بھی تھے جن کے نام محفوظ، اکبر اور ندیم تھے۔ میرا سارا بچپن جمال کی گلیوں میں ان تینوں کے ساتھ گزرا۔ ہم 4 راتوں کے 11 ساڑھے 11 بجے تک باہر کھیلتے رہتے تھے۔ ہر روز ماموں کی ڈانٹ بھی پڑتی تھی، کبھی کبھار مارٹ بھی، لیکن ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے۔ روزانہ آدھی رات کو گھر آتے۔ وہاں پر ایک کسان اللہ وسایا جو ہمارا ہمسایہ تھا، اس نے گاؤں سے باہر خربوزے اور تربوزے لگا رکھے تھے۔ اس دن ہم فلم دیکھنے گئے۔ فلم جب ختم ہوئی تو تقریباً 10 بج چکے تھے۔ ہم کھیت میں پہنچے اور جاتے ہی خربوز کی تلاش شروع کر دی کہ اچانک محفوظ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو ہم سے چند قدم دور تھی۔ محفوظ نے جلدی سے ہماری توجہ اس عورت کی طرف کرائی۔ ہم دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت ہی خوبصورت حسین جمیل عورت جس نے میک اپ کیا ہوا تھا اور بے حد زیور اس نے پہن رکھے، اس کے پاس گھاس کی بڑی گھٹڑی پڑی تھی۔ اس نے ہم سے کہا کہ مجھے گھاس اٹھوا دو۔ اکبر جو کہ بہت ہی دلیر اور نڈر لڑکا ہے آگے بڑھنے لگا تو میں نے اسے روکا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ رات کو 10 بجے کون گھاس کاٹتا ہے۔ جیسے ہی میں نے روکا
تو وہ عورت غصے سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہا، کیا ہوا، صرف گھاس اٹھوانے کو تو کہہ رہی ہوں۔ اتنے میں ندیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بھاگو، یہ تو جن ہے۔ شاید ندیم کی عقل میں بھی میری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہم دوڑتے ہوئے گھر کی طرف بھاگے۔ جب ہم گھر پہنچے تو پسینے میں شرابور تھے اور ساری رات جاگتے رہے۔ وہی عورت بار بار نظر کے سامنے آتی رہی۔ اب بھی کبھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیسی لگی میری یہ کہانی پیارے میرے بہن بھائی؟ اگر پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ